بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آج انشاءاللہ الرحمن ہم فا استنافیہ کے متعلق پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ وہ فا جو جملے کے شروع میں آئے اور ما قبل جملے سے ما بعد جملے کا تعلق نہ ہو۔ ما بعد جملے کا تعلق یعنی فا جس جملے پر داخل ہے اس جملے کا ما قبل جملے کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو۔ پہلے والے جملے کے اندر جو معنی بیان کیا جا رہا ہے، کلام کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو چکا ہوتا ہے، اور فا جس جملے پر داخل ہوتی ہے اس جملے سے نئے معنی کا آغاز کیا جاتا ہے، تو ایسی فا کو فا استنافیہ یا فا ابتدائیہ بھی کہتے ہیں۔ اس کی مثال قرآن پاک سے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما امرہ، اس کا معاملہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ، اللہ کی شان یہ ہے، اذا اراد شیئا، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، ان یقولا لہو کن فیکون، تو اس سے فرماتا ہے کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتی ہے۔ یہاں فا استنافیہ ہے، اور یکون جو جملہ ہے اس کا تعلق ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا، یعنی اس کا عطف اس پر نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ جملہ انشائیہ ہے، اور یکون یہ جملہ خبریہ ہے، اور جملہ خبریہ کا عطف جملہ خبریہ پر ہوتا ہے، انشائیہ کا عطف انشائیہ پر ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ فا عاطفہ نہیں ہو سکتی۔ اگر یہاں پر یہ فا عاطفہ ہوتی تو جس طرح سے کن مجزوم ہے، یعنی اس کے آخر میں جزم آ رہا ہے، تو یہاں پر یکونو کے آخر میں بھی جزم آنا چاہیے تھا، اس کو فل یکن ہونا چاہیے تھا، کیونکہ معطوف علیہ اور معطوف کا اعراب ایک ہوتا ہے، لہٰذا یہاں پر یہ فا عاطفہ نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طرح یہ فا سببیہ بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر یہاں پر یہ فا سببیہ ہوتی تو فا سببیہ کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، اور ان فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، تو اگر یہ فا سببیہ ہوتی تو اس کو یوں ہونا چاہیے تھا فا یکونا، یعنی یکونو کو منصوب ہونا چاہیے تھا، اس کے نون پر نصب ہونا چاہیے تھا، حالانکہ نصب نہیں ہے، یہ مرفوع ہے، لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ یہاں پر فا نہ عاطفہ ہے، کیونکہ یکونو کا تعلق ان کے ساتھ نہیں ہے، اور نہ یہاں پر فا سببیہ ہے، یعنی یکون یہ ما قبل کا سبب نہیں ہے۔ دوسری آیت مبارکہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ یہاں پر جو فا داخل ہوئی ہے یہ فا بھی استنافیہ ہے، یعنی اس جملے کا ما قبل جملے کے ساتھ تعلق نہیں، ما قبل جملے میں جو معنی بیان کیا جا رہا تھا وہ مکمل ہو چکا، اب یہاں سے ایک نیا جملہ شروع کیا جا رہا ہے جس میں ایک نیا معنی بیان کیا جا رہا ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے والدین کی بخشش و مغفرت فرمائے، ان کی قبروں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اور جن کے والدین باقید حیات ہیں ان کو عمر درازی بالخیر عطا فرمائے، اور جن کے والدین باقید حیات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والدین پر رحم و کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔